میں آپ کے لیے پھر پہلے حوالے کو پڑھتا ہوں۔ اس میں یوں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا، اور وہ نہائے ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کلام پر پڑھے جانے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ یہ حوالہ آپ نے بہت غور سے سنا ہوگا، کیونکہ ہر سال تقریباً جب یسوع کی پیدائش کا دن ہوتا ہے تو اسی طرح کے پیغام جو ہیں ہم سنتے ہیں۔ لیکن آج کرسمس نہیں ہے، کرسمس کا سیزن ہے، کرسمس کا شروع ہے، اور میں نے یہ سوچا ہے کہ پورا مہینہ 4 اتوار تقریباً بنے گے، یہ سارے کے سارے پیدائش کے ہی تعلق سے آپ تک خدا کا کلام پہنچاؤں۔ لیکن میرے عزیزو، آج جو کلام ہے بہت غور طلب ہے، غور سے سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ پیغام سننے کے لیے آپ کو بہت عرصہ لگ جائے، پھر اس کی باری آئے۔ سوال سے ہم اس کلام کو شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کرسمس یعنی بڑا دن کیوں مناتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کے لیے سوال ہے کہ ہم بڑا دن یا کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے درمیان کچھ کلیسیاں ہیں جو ہمارے گھروں میں چوروں کی طرح گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بڑا دن یا کرسمس کیوں مناتے ہو؟ کیونکہ کلام مقدس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کرسمس منائیں۔ آپ کیوں کرسمس مناتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں یہ تو کسی دیوی، کسی دیوتے کے نام سے منسوب ہے، اور تم جو ہے اسی دن یہ اپنی عید مناتے ہیں۔ میرے عزیزو، واقعی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو 25 دسمبر کی تاریخ ہے یہ بھی آپ نے فرضی بنائی ہوئی ہے، یہ بھی وہ تاریخ نہیں ہے، حقیقی تاریخ نہیں ہے۔ واقعی یہ 25 دسمبر حقیقی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ ہماری کلونی کے اندر ہی ایک ایسی ڈینامینیشن ہے، ایک ایسی کلیسیا ہے جسے آرتھوڈکس کہتے ہیں۔ وہ 6 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں، اور ایک اور بہت بڑی کلیسیا ہے
وہ آرمینیا کی کلیسیا ہے، وہ 19 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں، لیکن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اور جتنے بھی پینٹیکاسٹلز ہیں، یہ سب کے سب تینوں ڈینامینیشنز جو ہیں یہ 25 دسمبر کو کرسمس مناتی ہیں۔ سوال ہے کہ ہم کیوں کرسمس مناتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں کیونکہ خدا نے اپنے فرشتوں کی معرفت جس دن یسوع کی پیدائش ہوئی تھی، اس دن فرشتہ کو زمین پر بھیجا۔ جب زمین پر وہ آئے تو وہ ایک پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جن سے بدبو آتی ہے، جن سے بھیڑوں بکریوں کے اور دوسرے مویشیوں کے جو ہے گندگی کی، گوبر کی بدبو آتی ہے، اور یورین کی بدبو آتی ہے، پیشاب کی بدبو آتی ہے، اور جو بھیڑوں بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ان میں سے بدبو آتی ہے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ ان کے پاس خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور ان کو خوشخبری دی۔ وہ رات کو اپنے بھیڑوں کی غلبانی کر رہے تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور ان کے چگرد یکدم نور چمکا۔ جب نور چمکا تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ کیسی روشنی ہے؟ تو فرشتہ ایکدم بول کر کہتے ہیں کہ ڈرو مت، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بشارت لایا ہوں، خوشخبری کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ پیغام یہ تھا کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں ایک مسیحا پیدا ہوا ہے، اور جس مسیحا کی صدیوں سے بنی اسرائیل کو انتظار تھا، بنی اسرائیل منتظر تھی کہ وہ مسیحا آئے گا، ہمیں نجات دے گا، ہمیں تمام مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ تو میرے عزیزو، وہ انتظار میں تھے کہ ایک مسیحا پیدا ہوگا۔ تو یسوع جب پیدا ہوئے تو اس وقت فرشتہ نے یہ آ کر ان کو گڈریوں کو پیغام دیا کہ آج داؤد کے شہر میں ایک تمہارے لیے مسیحا پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ وہ خداوند کے انتظار تھے، بادشاہ کے انتظار میں تھے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا، وہ جنگ و جدل کرے گا اور ہماری مصیبتوں کا بدلہ لے گا اور ہمیں مصیبتوں سے، غلامی سے آزاد کر کے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، جب فرشتہ یہ پیغام دے رہا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فوراً آسمان کھل گیا۔ آسمان جب کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا لشکر فرشتوں کا وہ توت لیے ہوئے بجا رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عالم بالا پر تمجید ہو۔ یہ بیٹی کا حوالہ تھا،
عالم والا پر تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں کے لیے صلح جن سے وہ راضی ہے، ان آدمیوں سے صلح جن سے وہ راضی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس لیے بڑا دن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں۔ کرائسٹ کا مطلب ہے مسیحا، نجات دینے والا، مسح کیا ہوا۔ اور ماس کا مطلب ہے شاعر ربانی کی عبادت، اور ایک بہت بڑا ڈھیر، بہت بڑا ہجوم لوگوں کا، یہ ماس کا مطلب ہے کرسمس۔ لفظ کرسمس ہے، ہم اسے بگاڑ کا کرسمس کہہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، شاعر بانی کی عبادت یا دعا کرنا، مس کا مطلب یہ ہے ایک ڈھیر کی صورت میں، ایک بہت بڑی کراؤڈ کی صورت میں عبادت کرنا، یہ کرسمس کا مطلب ہے۔ تو میرے عزیزو، آسمان پر سب سے پہلے خوشی منائی گئی، سب سے پہلے کرسمس آسمان پر منایا گیا جب یسوع زمین پر پیدا ہوئے۔ خوشی آسمان پر ہو رہی ہے، پہلا زمین پر ہو رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، فرشتے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ حمد کا مطلب ہے خوبیاں بیان کرنا، اس کی تعظیم میں، اس کی عظمت میں بیان کرنا، یہ حمد کا مطلب ہے۔ اور تمجید کا مطلب بھی تقریباً یہی ہے، اس کی بڑائی کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا۔ میرے عزیزو، جب آسمان پر وہ خوشی منا رہے تھے کہ زمین پر، اس لیے خوشی منا رہے تھے کہ زمین پر جن سے وہ راضی ہوگا، ان کے ساتھ باپ جو آسمان پر ہے اس کی صلح ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، جب ہم اسی خداوند کو قبول کرتے ہیں تو ہماری نجات ہوتی ہے، ہماری صلح خدا باپ سے ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری صلح کے لیے زمین پر خدا کا کلمہ تجسم ہوا، خدا کا کلمہ مجسم ہوا، جسم لیا خدا کے کلام نے، خدا نے خود آ کر جسم لے کر ہماری نجات کا بندوبست کیا۔ اس لیے فرشتے آسمان پر خوشی منا رہے ہیں کہ آج جو داؤد کے شہر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، جو یسوع پیدا ہوا ہے، جو مسیحا پیدا ہوا ہے، وہ نجات دینے والا ہے۔ تو اس لیے آسمان پر خوشی ہوئی۔ پھر جب گڈریوں نے دیکھا کہ آج خوشی کا دن، یہ خوشی منا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ کیا واقعی آج داؤد کے شہر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے؟ تو وہ شخص، تینوں شخص یا جتنے بھی اس وقت وہاں گڈریے تھے، انہوں نے اپنی بھیڑ بکریوں کو چھوڑا، اپنے غلہ کو چھوڑا، اپنے مویشیوں کو چھوڑا، اور اسی وقت اٹھے اور چرنی کی طرف جہاں یسوع پیدا ہوا تھا چل دیے، یروشلم کی طرف چل دیے جہاں اس سرائے میں یسوع پیدا ہوئے تھے، جو مویشیوں کا ایک اسپل تھا۔ اس چرنی میں جب وہاں گئے تو یسوع اس چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا انہوں نے پایا، اور انہوں نے بھی خدا باپ کی تمجید کی، حمد کی، عزت
اور اس کی نہایت ہی تمجید کرتے ہوئے، اس کو سجدہ کرتے ہوئے اپنے پھر اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ پہلے آسمان پر خوشی منائی گئی، پھر زمین پر سب سے پہلے بڑا دن گڈریوں نے منایا۔ گڈریوں نے خدا کا شکر کیا، اس لیے ہم بڑا دن مناتے ہیں، اس لیے کرسمس ہم مناتے ہیں کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ اے خداوند تو نے یہ موقع فراہم کیا اپنے بیٹے کو بیچ کر، بلکہ خود انسان بن کر زمین پر آ گیا، جسم لے لیا، تجسم ہو گیا میری اور آپ کی نجات کے لیے۔ اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند کا۔ ہم کسی دیوتے کا، ہم کسی اور کا نہیں مناتے، بلکہ ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں کہ ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے جسم لے کر، تو نے تجسم ہو کر میری اور آپ کی نجات کا بندوبست کیا۔ میرے عزیزو، ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا، ہمیں بخش دیا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو جو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ جو ہم باغ عدن سے خدا کی محبت سے جدا ہوئے تھے، اس کی اور خدا باپ کی درمیانی بن کے صلح کروا دے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی زمین پر شخص خدا باپ کے ساتھ ہماری صلح نہیں کروا سکتا تھا۔ یہ خدا نے خود ہی بندوبست کیا اور اپنے کلمہ کو، بلکہ آج جسم لے کر جو ہے وہ زمین پر آ گیا، اور جو ہم خدا کے ساتھ جو ہماری صلح نہیں تھی، خدا کے ساتھ ہماری محبت نہیں تھی، ہمیں تمام پریشانیوں سے، تمام دکھوں سے، تمام بیماریوں سے آزاد کر دیا۔ اور آج جب ہم بیماریوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہماری سمجھے کہ خدا کے ساتھ صلح نہیں ہے۔ آج وقت ہے، آج خدا نے تھوڑی سی جو زندگی دی ہے اس کا ہم شکر کریں اور خدا باپ کا شکر کریں اور یسوع المسیح خدا کے بیٹے کا شکر کریں، جس نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ میرے وسیلہ سے تم باپ کے ساتھ صلح کر سکتے ہو۔ میرے عزیزو، خدا بنی اسرائیل جو خدا کی امت تھی، ہم خدا کی امت نہیں ہیں، ہم خدا کے خون خریدے ہیں، یسوع کے بیٹے، خدا کے بیٹے یسوع کے ہم خریدے ہوئے ہیں، ہم اس کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کی امت کے لوگ نہیں۔ امت کے لوگ 12 قبیلے جو بنی اسرائیل ہیں، جو یعقوب کی نسل کے لوگ ہیں، وہ خدا کی امت ہیں۔ ہم مسیح پر ایمان لا کر اس کے بیٹے بن گئے، اس کی دلہن کے اعضاء بن گئے، ہم اس کے خریدے ہوئے لوگ بن گئے، کیونکہ اس نے فدیہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ ہر ایک شخص کی جو ہے وہ قیمت دی گئی ہے۔ میری اور آپ کی قیمت خدا باپ کے سامنے خون کے وسیلہ سے دی گئی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں پڑھیں تو ہماری قیمت اس وقت جب یسوع جو صلیب پر گئے تھے، 30 مشکال جو وہ پڑے تھے، 30 مشکال آج اگر ہم 2000 سال سے اس کا موازنہ کریں تو آج ہماری کروڑوں کے حساب سے جو ہے وہ قیمت بنتی ہے۔ ہم بہت مہنگی قیمت ادا کر کے
یسوع کے پیروکار ہوئے ہیں اور یسوع نے ہمیں بہت سی قیمت سے خرید کر ہمیں آزاد کیا ہے. ہم اس لیے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے کہ یسوع نے تو نے ہمیں نجات دی ہے, اس لیے ہم اس کے لیے بڑا دن مناتے ہیں, ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس لیے ہم شکر گزاری کے لیے کرسمس مناتے ہیں. اگر آج کے بعد کوئی بھی آپ کو پوچھے, آپ سے بات کرے کہ کہاں لکھا ہے کہ بڑا دن یا کرسمس کیوں مناتے ہو, تو آپ کہہ سکتے ہیں لوکا کی انجیل میں جہاں گڈریوں کے پاس فرشتہ نے آ کر بڑی خوشی کی خوشخبری سنائی, ہم اس خوشخبری کو سن کر ہم شکر گزاری کے لیے کرسمس مناتے ہیں. سو خداوند آپ کو اس کلام پر پڑھے جانے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے. آمین.